نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف احادیث قرآن مجید کی عظمت پر بیان کی گئی ہیں، دال ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اصدق الحدیث کتاب اللہ، اصدق الحدیث کتاب اللہ، سب سے سچی بات کتاب اللہ ہے، سب سے سچی بات کتاب اللہ ہے۔ یعنی اگر کوئی بات ہے جس کو ہم سچی کہہ سکتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اصدق الحدیث، حدیث کہتے ہیں بات کو، اصدق الحدیث کتاب اللہ، باتوں میں سب سے زیادہ سچی بات وہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے، اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ ایک اور مقام پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیر الحدیث کتاب اللہ، خیر الحدیث، خیر کہتے ہیں بہتری کو، حدیث بات کو کہتے ہیں، باتوں میں سب سے زیادہ بہتر کتاب اللہ ہے، یعنی اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ یعنی اگر کسی کے کلام کو بہتر کہا جا سکتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ خیر الحدیث کتاب اللہ، کہ باتوں میں سب سے بہترین بات وہ کتاب اللہ ہے، وہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جس نے اس کی اتباع کی، جس نے اس کی پیروی کی وہ ہدایت پر رہا، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو گیا۔ تو اللہ کی کتاب یہ اللہ کی رسی ہے، جس نے اس کو تھامے رکھا، جس نے اس کی پیروی کی، جس نے اس کی اتباع کی وہ ہدایت پر آ گیا، ورنہ گمراہ ہو گیا۔ ایک اور حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑتا ہوں، میں اپنے بعد تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑتا ہوں۔ اب وہ دو عظیم چیزیں کیا ہیں؟ ان میں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پہلی تو اللہ رب العزت کی کتاب ہے، پہلی کتاب اللہ ہے جو میں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور دوسری میرے اہل بیت ہیں جو میں تم پر چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنا، یعنی میرے اہل بیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس احادیث کے حوالے سے ذکر فرمایا کہ اس میں جو قرآن کو بیان کیا اور اہل بیت کو بیان کیا، اس سے مراد کیا ہیں اور ان کی افادیت کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں عقائد و اعمال کی رہنمائی کی گئی ہے، قرآن مجید میں عقائد کی بھی رہنمائی ہے اور اعمال کی بھی رہنمائی ہے۔ قرآن پاک دنیا میں دل کا نور ہے، قرآن پاک قیامت میں پل صراط کا نور ہے۔ قرآن پاک کو ایسی مضبوطی سے تھامو کہ زندگی اس کے سائے میں گزرے اور موت بھی اسی کے سائے میں آئے، زندگی بھی اسی کے سائے میں گزرے اور موت بھی اسی کے سائے میں آئے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ کتاب اللہ ہے، اصدق الحدیث کتاب اللہ، اس کتاب اللہ میں حدیث رسول بھی شامل ہے، اس کتاب اللہ میں حدیث رسول بھی شامل ہے، کیونکہ حدیث رسول بھی دراصل وحی الہی ہے۔ وحی کی دو قسمیں علماء نے ذکر کی ہیں، ایک قرآن جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور دوسرا حدیث رسول جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ تو حدیث رسول بھی دراصل وحی الہی ہی ہوتی ہے، اللہ رب العزت ہی کا کلام ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کتاب اللہ میں قرآن بھی داخل ہے اور سنت رسول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین بھی داخل ہیں، سب اس میں شامل ہیں۔ اور اہل بیت سے مراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج، آپ کی اولاد، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ اس حدیث میں اہل بیت کا حصہ ہیں۔ تو یہ تفصیل تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، پہلا ہے قرآن، کہ میں تم میں اپنے بعد قرآن کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور پیچھے حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جس نے اس کی اتباع کی، جس نے اس کی پیروی کی وہ ہدایت پا گیا، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت کی کتاب اتنی اہم ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اپنے بعد تم میں کتاب اللہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور یہ اللہ کی رسی ہے، جس نے اس کو تھامے رکھا وہ نجات پا جائے گا، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ ہدایت نہیں پا سکتا، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر سرکار نے فرمایا میرے اہل بیت، اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج بھی شامل ہیں، آپ کی تمام اولاد بھی داخل ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے علاوہ دیگر اور بھی شخصیات ہیں جن کو اہل بیت کا حصہ قرار دیا جاتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کے حوالے سے اللہ رب العزت سے ڈرو، ان کی نافرمانی اور ان کی بے ادبی نہ کرو، ان کی نافرمانی سے بھی بچو اور ان کی بے ادبی سے بھی بچو۔ جس نے ان کی بے ادبی کی تو اس نے اپنا دین کھو دیا۔ تو یہ بڑی سخت چیز ہے
اور اہمیت کی بھی چیز ہے کہ ہم قرآن کو تھامے رکھیں. اگر قرآن کو چھوڑ دیا تو ہدایت نہیں حاصل ہو سکتی. اہل بیت کی تعظیم اور ان کے دامن کو بھی تھامے رکھیں کہ اگر ہم نے ان کے دامن کو بھی چھوڑ دیا تو ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی, دین کھو بیٹھیں گے. تو قرآن مجید بہت ہی عظیم کتاب ہے, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کا مسلمان قرآن مجید کی صحیح تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہے. جہاں اس کو پیسہ نظر آتا ہے, جس تعلیم میں اس کو پیسہ نظر آتا ہے, وہ تعلیم وہ حاصل کر بھی لیتا ہے, اپنے بچوں کو بھی خود پیسہ دے کر اس تعلیم کی طرف لگا دیتا ہے. لیکن دنیا میں پائی جانے والی سب سے عظیم کتاب جو قرآن مجید ہے اس سے ہم محروم ہیں. نہ تو ہم خود صحیح طریقے سے اس کو پڑھے ہوئے ہیں, نہ ہی ہم اپنے بچوں کو اس کے پڑھنے کی جانب مائل کرتے ہیں. ہمارا بچہ ہر چیز پڑھ لے گا لیکن قرآن نہیں پڑھے گا. اگر قرآن پڑھے گا بھی تو صرف ناظرہ پڑھا لیں گے, ناظرہ اس کو پڑھا لیں گے, اس میں بھی بولیں گے بھائی قاری صاحب جلدی جلدی اس کو ختم کرو تاکہ ہم اس کو دوسری چیز میں لگائیں. تو قرآن مجید کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ناظرہ پڑھانے کے بعد یا ناظرہ پڑھنے کے بعد ہم سمجھیں کہ ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے, بلکہ اس کو سمجھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے, کیونکہ اسی کی اتباع ہمارے لیے ہدایت ہے. تو اگر ہم سمجھیں گے نہیں تو ہمیں پتہ کیسے لگے گا کہ ہمارے لیے ہدایت کی باتیں کیا کیا ہیں, ہم کن چیزوں کو اختیار کریں, ان کن چیزوں سے دور رہ جائیں. آج ہمارے دلوں پر جو ایک زنگی کیفیت ہے اور ایک عجیب و غریب صورتحال ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بکثرت قرآن پڑھنے والے نہیں ہیں. اگر ہم قرآن پڑھیں تو ہمارے دلوں کی سختی دور ہو جائے گی. آج جو مسلمان گناہوں پر جری ہے, یعنی نمازیں نہیں پڑھ رہا ہے اور اس کو احساس نہیں ہے اور وہ نہیں پڑھ رہا ہے, اس کے سامنے کئی مرتبہ ان چیزوں کی گفتگو ہوئی ہے, اس نے اس کے فضائل بھی سنے ہیں, اس کی وعیدات بھی سنی ہے کہ اگر نماز نہ پڑھی جائے تو کیا ہوگا, لیکن اس کے باوجود اثر نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دل انتہائی زنگ آلود ہو چکا ہے, دل پر کوئی بات اثر نہیں کرتی ہے, اور دل کی جو سختی ہے وہ قرآن کی تلاوت سے ہم دور کر سکتے ہیں. لیکن ہم قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے ہیں, قرآن کی افادیت اور اہمیت ہمارے پیش نظر نہیں ہے. تو ہم قرآن کی افادیت کو سمجھیں, قرآن کی اہمیت کو سمجھیں, صبح و شام قرآن سمجھنے پڑھنے میں اپنے وقت کو صرف کریں. جہاں 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں, ان 24 گھنٹوں میں سے ہم گھنٹوں آدھے یا آدھے سے بھی زیادہ دن اپنے کاروبار میں صرف کر دیتے ہیں, کمانے کے لیے صرف کر دیتے ہیں, تو وہیں ہمارے رب کی کتاب جو سب سے اچھی کتاب ہے, جو سب سے سچی کتاب ہے, جو سب سے بہتر بات ہے, اس کو ہم چھوڑے دیتے ہیں. تو اگر ہم اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو سکتی ہے. دل کی جو کیفیت ہے وہ درست ہو سکتی ہے, ہمارا جو ذہن بے چینی کے اندر ہے اس کا اضطراب ختم ہو سکتا ہے. جب ہم پڑھیں گے اور ہم اس کو اہمیت دیں گے, اپنے سینوں سے لگائیں گے, اور جب ہر ایک مسلمان کی قرآن سے اسی طرح کی وابستگی ہوگی تو پھر کسی کی مجال نہیں رہے گی کہ وہ قرآن کی بے حرمتی کر سکے. آج دشمنوں کی, قرآن کے جو دشمن ہیں, اللہ رب العزت کے جو دشمن ہیں, ان کی ہمتیں جو بڑھ رہی ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن سے اپنا تعلق کھو دیا ہے. مسلمان قرآن سے دور ہو گئے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ان سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے, اسی لیے وہ بہت زیادہ جری ہیں اور قرآن کی کیسی کیسی بے حرمتی کر رہے ہیں. حالانکہ جن کے محافظ 1.5 ارب سے زائد ہوں, قرآن کے تمامی مسلمان محافظ ہیں. ہم قرآن کی بڑی حفاظت کرتے ہیں, قرآن کو گرنے نہیں دیتے ہیں, قرآن پر گرد و غبار نہیں چڑھنے دیتے ہیں, اس کو صاف ستھرا رکھتے ہیں. لیکن اتنے زیادہ محافظ قرآن ہونے کے باوجود کسی کی اتنی ہمت کہ وہ قرآن کو معاذ اللہ بے ادبی کے ساتھ چھو سکیں اور اس کی بے ادبی کر سکیں, اور کیسے کیسے معاملات ہوئے ہیں وہ آپ کے پیش نظر ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں, اس کا قصور, اس کی وجہ ہم بھی ہیں کہ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید سے جو دوری اختیار کی, اس سے جو ہم نے منہ پھیرا تو دشمنوں کی ہمت بڑھی, تبھی جا کر وہ اتنے حد تک اور سر عام اور ویڈیو بنا کر اور اس طرح کی حرکتیں کرنے میں مشغول ہیں. تو ہم مسلمانوں کو یہ لازم ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں, اس کو اچھے انداز میں پڑھیں تاکہ کسی دوسرے کی ہمت نہ ہو سکے. کیونکہ جب کوئی چیز پس پشت ہوتی ہے, جس چیز کو اہمیت نہیں دی جاتی ہے, وہی چیز بعض اوقات چور لے جاتا ہے, بعض اوقات اسی پر ڈاکہ پڑ جاتا ہے, اسی کو چھین لیا جاتا ہے. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی اہم چیز بھی انسان چھیننے کی کوشش کرتا ہے, لوگ چھیننے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اس میں پھر مزاحمت کا سامنا ہوتا ہے, اس میں پھر اتنی آسانی سے معاملہ نہیں ہوتا. تو اگر ہم قرآن کو اپنے سینے سے لگائے رکھیں گے, قرآن کو ہم اہمیت دیں گے, تو دنیا کے کسی بھی حصے میں کسی بھی بدبخت کی یہ مجال نہیں ہو سکتی کہ وہ قرآن کو بے حرمتی کے طور پر
قرآن کی تعظیم کے خلاف کوئی کام کر سکیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔